سارے تناظر میں آپ نے غور فرمانا ہے آیت نمبر 111 اور 112 پر۔ اب اللہ ارشاد فرماتے ہیں ما نہیں کانا ہے للنبی نبی کے لیے والذین آمنوا اور ایمان والوں کے لیے ان کے یستغفروا وہ بخشش کی دعا کریں للمشرکین مشرکوں کے لیے ولو اگرچہ کانوا وہ ہوں اولی قربا قرابت والے من بعدی اس کے بعد ماں جبکہ تبینہ واضح ہو گیا لہم ان کے لیے انہم بے شک وہ اصحاب الجحیم جہنمی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اوپر ایمان لانے والوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکوں کے لیے دعائے مغفرت کریں، بخشش کی دعا کریں، اگرچہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ مسلمانوں پر یہ واضح بھی کیا جا چکا ہے کہ یہ سب لوگ جہنمی ہیں۔ پہلے کس کے متعلق دعا سے منع کیا گیا؟ منافقین سے، اور اب مشرکین سے۔ مشرکوں کے بارے میں دعائے مغفرت نہیں کرنا حکم دے دیا گیا۔ دیکھیے دعائے مغفرت کس چیز کو شو کرتی؟ آپ کس کی مغفرت کے لیے بے قرار ہوتی؟ جس سے آپ کو محبت ہوتی۔ قریبی ہونے سے محبت ہونا ضروری نہیں ہے، بعض قریبی بھی ایسے ہوتے ہیں کہ ہم ان کی شکل دیکھنے کے روادات نہیں ہوتے ہیں نا، تو لہٰذا قریبی ہی نہیں محبت والا۔ اور بعض کوئی ایسا ہوتا ہے جس سے ہمارا رشتہ نہیں ہوتا، بلڈ ریلیشن نہیں ہوتا، مگر ہم ان کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ فار ایگزامپل صحابہ کرام رضی اللہ عنہ علیہم اجمعین، ہے نا، ہم ان کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ کیوں مانگتے ہیں؟ ہم نے تو انہیں دیکھا بھی نہیں، لیکن ان سے پیار ہے۔ تو جو لوگ محبت رکھتے ہیں جن سے، انہی کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں، انہی کی مغفرت کے لیے تڑپتے ہیں۔ تو ایک بندہ جس نے ساری عمر اللہ کی نافرمانی کی اور اسی حالت پر مر گیا، اتنی نافرمانی کی کہ اللہ کو رب واحد بھی تسلیم نہیں کیا، مشرک ہے نا، شرک کرتا رہا ساری زندگی اور شرک پر ہی مر گیا، تو پھر ہمیں محبت چوز کرنی ہوگی۔ محبت، لو از اے میٹر آف سلیکشن۔ آپ کو محبتوں میں انتخاب سے کام لینا پڑتا ہے، لیتے بھی ہیں آپ۔ دیکھیں بچپن میں ہم کس سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں؟ ماں اور باپ سے۔ بڑے ہوتے ہیں تو دوست عزیز ہو جاتے ہوتے ہیں نا، لہٰذا دوستوں کی وجہ سے ماں باپ سے لڑ بھی پڑتے ہیں سم ٹائمز۔ پھر اس سے آگے زندگی بڑھتی ہے تو پھر میاں بیوی کو ایک دوسرے سے زیادہ عزیز کوئی نہیں ہوتا۔ پھر بچے آتے ہیں تو میاں بیوی کو ایک دوسرے سے بڑھ کر بچے عزیز ہو جاتے ہیں، اور وہی بچے جب آگے بڑھتے ہیں تو وہی سائیکل چلتے ہیں، ان کو دوست عزیز ہو جاتے ہیں، پھر میاں بیوی عزیز ہو جاتے ہیں، پھر اپنے بچے عزیز ہو جاتے ہیں۔ ہر زندگی کے مرحلے پر ہم محبتوں کو چنتے ہیں، اور یہ ڈیفینیٹ ہے، یہ اصول ہے زندگی۔ ہمیں کچھ نہ کچھ رشتوں کو ترجیح دینی پڑتی، لہٰذا اللہ کریم کے ساتھ محبت ہے یا اللہ کے دشمنوں کے ساتھ، یہ چننا ہوگا۔ ایک مسلمان جو سچ مچ اللہ سے پیار کرتا ہے، اس کا اگر کوئی عزیز اللہ نہ کرے مشرک ہے اور وہ شرک پر قائم ہی رہا اور اسی حالت میں مر گیا، جب تک وہ زندہ ہے تب تک تو ہم اس کے لیے جو خیر خواہی کر سکیں گے وہ کرتے رہیں گے، مال سے، رشتہ داری نبھانے کے ناطے۔ احکامات آپ کو پتہ ہیں، اگر کوئی رشتہ دار مشرک ہے، سگا ماں باپ بھی مشرک ہے، تو کیا ہم خدمت نہیں کریں گے؟ کریں گے، رشتے منقطع نہیں ہوئے، سوائے میاں بیوی کے، میاں بیوی کا رشتہ منقطع ہو جاتا ہے۔ اگر ایک مشرک کپل میں سے ایک مسلمان ہو جائے اور دوسرا کافر رہے تو کیا ہوتا ہے؟ نکاح ختم ہو جاتا ہے نا۔ ہاں، اگر دوسرا بھی مسلمان ہو جائے تو پھر تجدید نکاح ہو سکتی، لہٰذا باقی سارے رشتے قائم رہتے ہیں۔ بہن بھائی کا رشتہ نہیں ختم ہوتا، ماں باپ کا رشتہ نہیں ختم ہوتا، اور بھی جو بھی قرابت داری کے رشتے ہیں وہ ختم نہیں ہوتے، وہ اپنی جگہ پر ہیں۔ چاچا، ماما، تایا، دادا، سب رشتے رہیں گے، کزنز، اور ان کے ساتھ جو خیر خواہی کر سکیں وہ کرتے ہی رہیں گے، اور بلکہ زیادہ خیر خواہی کرنی چاہیے۔ کیا پتہ آپ کی خیر خواہی سے ہی متاثر ہو کر وہ دین کی طرف پلٹ آئیں۔ لہٰذا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہم اجمعین اپنے ان بچوں کا یا ان بھائیوں بہنوں کا جو کافر تھے بہت خیال کرتے تھے، اسی وجہ سے کہ بھئی شاید ان کے دل پلٹ آئے، کئیوں کے پلٹے بھی، ٹھیک۔ لہٰذا ان کے ساتھ ہم رشتہ داری نبھائیں گے، ان کی خدمت کریں گے، دیکھ بھال کریں گے، ان پر پیسہ بھی خرچ کریں گے، اور ان کو دین کی طرف انوائٹ بھی کرتے رہیں گے۔ لیکن جب وہ مر جائے گا تو پھر رابطہ، رشتہ ختم، اگر وہ کفر پر مر گیا، شرک پر مر گیا۔ اس کی اگزامپل کون ہے؟
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ابو طالب زندہ رہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح ان کا ساتھ نبھایا، اور ابو طالب نے بھی نبھایا، لیکن اگر نہ بھی نبھاتے تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبھاتے، تو ہر طرح سے ساتھ نبھایا، خدمت بھی کی بیماری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، خیال بھی رکھا، پیسہ بھی خرچ کیا۔ جب ابو طالب شرک پر تھے اور مرنے لگے تو دین کی دعوت آخر وقت تک تھی، آخر وقت میں بھی دی نا، اور پھر جب وہ شرک پر ہی مر گئے اپنی چوائس سے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب چچا جان اس وقت کلمہ پڑھ لیں تاکہ آپ کی مغفرت ہو جائے، اور ابو جہل نے کہا جو اس وقت موجود تھا کہ کیا اس وقت تم اپنے باپ دادا کے دین سے پھر جاؤ گے ابو طالب؟ اور ابو طالب کو بار بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کلمے کی تلقین کرتے رہے، اور ابو جہل بار بار یہی جملہ دہراتا رہا، یہاں تک کہ ابو طالب نے کہا میں اپنے باپ دادا کے دین پر ہوں۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر آ گئے، یعنی ابو طالب جو تھے ان کی وفات کا وقت قریب لگ رہا تھا مگر اپنے پورے حواسوں میں تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر آ گئے، اور پھر ابو طالب کچھ دیر بعد اس کے فوت ہو گئے، مر گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا، خود نہ جنازے میں شریک ہوئے اور نہ ہی تدفین میں شریک ہوئے۔ اور جس وقت ابو طالب کا جنازہ لے جایا جا رہا تھا تو علی خود بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے آگے صفا کی پہاڑی پر کھڑے تھے، رو رہے تھے، کیونکہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے چچا تھے، پالا انہوں نے تھا تو بڑی محبت تھی ان کے ساتھ، تو رو رہے تھے اور کہا کہ چچا میں نے قرابت داری کا حق ادا کر دیا، کہ رشتہ داری کا جو حق بنتا تھا وہ تو میں نے ادا کر دیا، لیکن اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ حدیث کے الفاظ نہیں، یہ میں کہہ رہی ہوں کہ آپ کے کہنے کا مفہوم یہ تھا۔ تو جب تک زندہ ہے ہم ساتھ نبھائیں گے، لیکن جب وہ شرک پر مر گیا تو اب بعد میں یہ کہ اللہ جی اس کو بخش دے، مشرک کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ اللہ کا دشمن ہے اور اللہ کی بغاوت اور دشمنی میں مر گیا، تو اس کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ تو رب کریم ہے، مالک ہے۔ آپ دیکھیے کہ اگر آپ کے گھر کا کوئی ایک بندہ اللہ نہ کرے حکومت کے خلاف بغاوت کرتے اور پکڑا جائے اور اسے سزائے موت دے دی جائے، یا نہیں دی گئی ویسے ہی وہ حکومت کے خلاف بغاوت کرتے کرتے مر گیا، ہاتھ بھی نہیں آیا، مر گیا، کنفرم ہو گیا مر گیا، آپ کی جرت ہے کہ آپ اس کا ذکر ہی کر دیں حاکم کے سامنے، یا آپ یہ کہیں کہ بھئی اس کے لیے کوئی اعزاز اناؤنس کر دیا جائے کہ وہ باغی نہیں مرا، وہ شہید ہو گیا حکومت کی خدمات کرتے کرتے، تاکہ ذرا میں سر بلند کر کے جی سکوں، کہہ سکتے ہیں؟ نام نہیں اس بندے کا لینا کوئی پسند کرتا۔ اگر کوئی ٹیررزم میں انوالو ہو جائے، اللہ نہ کرے کسی کا بچہ ہو، لیکن ظاہر ہے ہمارے ہی گھرانے ہیں جن کے بچے جو ہیں وہ بہکائے جا رہے ہیں، تو اگر کسی گھرانے کا بچہ ٹیررزم میں انوالو ہو جائے اور پتہ چل جائے کہ فلاں بم دھماکے میں اس گھرانے کا بچہ شریک تھا، آج پتہ چل جائے کہ APS کے حادثے میں فلاں گھرانے کا بچہ شریک تھا، اس کے گھر والوں کا دل چاہے گا زمین پھٹے اور ہم اس میں سما جائیں، اور ہمیں کوئی طریقہ ملے کہ ہم کہیں کہ یہ ہمارا بچہ ہی نہیں، ایسے ہی ہے نا، کون ایکسیپٹ کرے گا؟ تو جو دنیا میں غداری کرے اس کو ہم قبول نہیں کرتے، تو جو اللہ کے ساتھ زندگی بھر غداری کرتا رہا اور اسی غداری کی حالت پر مر گیا، اس کو پھر ہم کس طرح اپنا کر اللہ کے سامنے گڑ گڑا سکتے ہیں؟ ہمیں وہی شرم وہاں بھی آنی چاہیے جو ہمیں دنیا میں آتی۔ تو لہٰذا اللہ نے کہا، اچھا یہ بڑا ایک خوبصورت انداز بیان ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا میں تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ تم لوگ دعا مت کرو، یوں نہیں کہا، اللہ نے کہا مومنوں کو چاہیے کریں ہی مت، خود اینالائز کریں اس چیز کو، خود سمجھیں کہ جس نے ساری عمر مجھ سے بغاوت کی اس کی سفارش مجھ سے کر رہے ہیں، میں نے قبول نہیں کرنی، وہ تو ایک علیحدہ ایشو ہے، تم کیسے گوارا کرتے ہو اس بندے کی مجھ سے سفارش کرو؟ کیسے؟ دیکھیں اگر کوئی کسی کی بچی کے ساتھ افیئر چلائے اور اسے چھوڑ جائے اور بعد میں پتہ چلے، تو آپ اب کیس کر دیا کہ بھئی اس نے ہماری بچی کو دھوکہ دیا، پکڑا گیا، تو کس منہ سے لڑکے کے گھر والے آ کے لڑکی والوں کو کہیں گے ہمارے بچے کو معاف کر دو؟ اگر وہ آ کر کہتے ہیں تو کیا رویہ ہوگا آگے سے سب کا، لڑکی کے گھر والوں کے علاوہ باقیوں کا بھی، کہ تم کس طرح کے لوگ ہو، اگلے کا دکھ نہیں سمجھ رہے، اپنے بچے کی پڑی ہوئی ہے۔ یعنی دنیا میں بھی ہم یہ پیمانے رکھتے ہیں۔ تو اللہ جو ہمارا مختار کل ہے، صرف رب نہیں ہے، خالق بھی ہے، جس نے اس کے ساتھ غداری کی، اس کا حق ادا نہیں کیا، اس کو دھوکہ دیا، ساری
سرکشی کا رویہ اختیار کیے رکھا، اس رب کے سامنے اسی بندے کی سفارش ہم کس منہ سے کر سکتے ہیں؟ لہٰذا اللہ نے اس چیز کو خود ہمارے احساس کا حصہ بناتے ہوئے کہا مومنوں کو چاہیے ہی نہیں کہ وہ کریں. لہٰذا حکم تو یہ ہے مگر الفاظ حکمیہ استعمال نہیں کیے گئے. جیسے ہم کہتے ہیں تمہیں خود پتہ ہونا چاہیے. گھر میں کبھی نہ کبھی ہوا ہوگا، بخار چڑھا ہوا تھا یا کچھ تو نہیں بتایا، یا پیسوں کی تنگی تھی نہیں بتایا، تو بعد میں میاں نے یا بہن نے یا بھائی نے یا بیٹے نے یا بہو نے کہا امی آپ بتا ہی دیتی، تو آپ کہتے ہیں تمہیں خود پتہ ہونا چاہیے تھا. کہتے ہیں نا کچھ چیزیں انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں، یہاں وہی انداز بیان ہے. تم اپنے فرض کو خود سمجھو، تمہیں خود پتہ ہونا چاہیے. ہاؤ ڈیئر یو ٹو ڈو دس ود می، میں جو تمہارا رب، تمہارا خالق اور مالک ہوں، میرے غدار کے ساتھ، میرے سرکش کے ساتھ، میرے مقابل آ کر تم محبت رکھو گے. جیتے جی اس کے لیے جو کر سکتے ہو کر لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ اس خیر خواہی سے ہو سکتا ہے اس کا دل پلٹ جائے. مگر جب وہ سرکشی پر مر گیا تو اس کے بعد یا رشتہ مجھ سے رکھو یا رشتہ اس سے رکھو. تو یہ وہ سینس ہے جو خود بہت ڈیولپ ہونی چاہیے، خود بہت ڈیولپ ہونی چاہیے. لہٰذا مشرک کے لیے مغفرت کی دعا نہیں ہے. اچھا اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم مانگیں گے بھی تو قبول نہیں ہوگی، وہ بات تو ہے ہی نا، وہ تو ہے. اگر ہم مانگیں گے تو پھر ہم اپنے رب کے ساتھ غیر وفادار قرار پائیں گے. یہ محبتوں کا فرق ہے، چننا ہوگا. اور ساتھ ہی اللہ نے فرمایا وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ، خواہ وہ تمہارے قریبی عزیز ہی کیوں نہ. لہٰذا آپ دیکھیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کبھی اپنے باپ کا ذکر کیا؟ اچھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھ پر 2 لوگوں کے احسانات سب سے زیادہ ہیں. کن کے؟ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. ابو طالب کا نام لیا. کیا آپ سے زیادہ کوئی احسان کو یاد رکھنے والا تھا؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی محبت کے بدلے محبت دینے والا تھا؟ کوئی بھی نہیں تھا. آپ تو اس قدر محبت کرنے والے انسان تھے کہ وہ لوگ جو آپ کے کچھ بھی نہیں لگتے تھے، یعنی عام مسلمان، آپ ان کے لیے گھلتے رہتے تھے، ان کے لیے تڑپتے رہتے تھے. تو ابو طالب سے کیسا پیار رہا ہوگا، ہے نا؟ لیکن نام نہیں لیا اور احسان نہیں ان کا مانا، کیونکہ انہوں نے جو کچھ کیا وہ خاندان کے لیے کیا، اسلام کے لیے نہیں کیا. اسلام کے لیے کرتے تو اسلام کو مان نہ لیتے. اسی وجہ سے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانے گا وہ ایمان بھی لائے گا، اور اسی کا کام مانا جائے گا جو آپ کو رسول مان کر خدمات سر انجام دے گا. کسی بھی اور سبب سے کسی نے کچھ کیا تو اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے. تو ابو طالب کا سارا کام اپنے بھتیجے کے لیے تھا ڈائریکٹلی، اور انڈائریکٹلی اسلام کے لیے نہیں، خاندان کے لیے تھا. میں اپنے خاندان کو لیٹ ڈاؤن کیوں ہونے دوں، یہ مسئلہ تھا. کاش انہوں نے یہ سب کچھ اسلام کے لیے کیا ہوتا تو ابو بکر بھی پیچھے رہ جاتے نا، جتنا کام ابو طالب نے کیا. خیر، تو بات یہی ہے کہ قریب ترین افراد کے لیے بھی پھر دعا نہیں کی جائے گی. جیسے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بھائی مشرک رہا، جب تک زندہ رہا عمر رضی اللہ عنہ سے چیزیں بھیجتے رہے، پھر بعد ازاں خاموشی اختیار کر لی، اس کو تحائف بھیجتے تھے، قیمتی کپڑے اور چیزیں بھیجتے تھے. اچھا ابو ہریرہ، تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہوئے، ان کی ماں بھی مسلمان ہوئی، باپ مر چکا تھا، مشرک ہی مر گیا، ظاہر ہے نہیں اسلام قبول کیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، پھر کچھ عرصہ بعد والدہ مسلمان ہوئی. خیر، تو جب کوئی ان کے لیے دعا کرتا نا، ابو ہریرہ پڑھاتے تھے تو لوگ خوشی سے دعا دیتے کہ ابو ہریرہ پر اللہ رحم کرے، یعنی اللہ آپ پر رحم کرے، آپ نے ہمارا یہ مسئلہ حل کر دیا. تو ابو ہریرہ کہتے میری ماں کے لیے بھی دعا کرو. باپ کا کبھی نام نہیں لیا، کیونکہ مشرک کے لیے دعا نہیں ہو سکتی، ہو کرنی ہی نہیں ہے. ایک مسلمان خواہ کیسا بھی ہو، ہم اس کے لیے دعائیں خیر کریں گے، اس کی مغفرت کے لیے اللہ سے ضرور آواز لگائیں گے، ضرور پکاریں گے، جیسا بھی ہے. شرابی ہی کیوں نہیں مر گیا، اللہ نہ کرے، لیکن ہم دعا کریں گے کہ اللہ کوئی راستہ نکال دے. لیکن ایک ایسا بندہ جو شرک پر مر گیا
اس کے لیے ہم دعا نہیں کریں گے. اسی لیے شرک سب سے بڑا خطرہ ہے، اور اسی لیے شرک میں شیطان سب سے زیادہ پھنساتا ہے. اور ابھی جو میں بات کہنے لگی ہوں بہت بڑی بات ہے اور بھاری بھی گزرے گی. ہر امت میں شرک کا آغاز ہمیشہ انبیاء کرام علیہ السلام کے مقام کو غلب کا شکار بنا کر کروایا شیطان، اور پھر وہاں سے جو سلسلہ چلا، پھر ولی، پیر، فقیر سب اس میں آئے، اور پھر شرک کا ایک ایسا چکر چلا جس میں آج ہم پھنسے ہوئے ہیں. اور نکلنا خود تو نکل گئے، جو نکلنا چاہتا ہے وہ نکل جاتا ہے، لیکن دوسروں کو نکالنے کے لیے ہم ہاتھ پکڑنا چاہتے ہیں تو دوسرے کوشش کرتے اس کو بھی گھسیٹ لیں، اور پھر ہاتھ پکڑانا بھی پسند نہیں کرتے. یہ بہت الجھا ہوا معاملہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، تمہارے مابین شرک اس طرح آئے گا جیسے، کمپلیٹ کریں جی، سیاہ رات میں سیاہ پتھر پر سیاہ چیونٹی، کہ ایک تو بہت مائنر ہوگا، باریک اس میں ہوگا، اور دوسرا کیا ہوگا، آپ کو سمجھ نہیں آئے گا، احساس نہیں ہوگا. اور اللہ نے کہا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، جبکہ تم پر یہ بات واضح بھی ہو چکی کہ وہ جہنمی ہیں. ہر مشرک جہنمی ہے، ہر مشرک. ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں یہ کہنا کہ جی تم کیسے کہہ سکتے وہ جہنمی ہے، قرآن بتا رہا جو شرک پر مر گیا وہ جہنمی ہے. تو جب کوئی مشرک مرتا ہے کوئی بھی، اور کسی وجہ سے، جیسے کوئی مشہور شخصیات بھی ہوتی ہے نا، تو کوئی بات ہو جاتی ہے کہ بھئی یہ جہنمی ہے، تو کیا کہا جاتا ہے؟ تمہیں کیسے پتا؟ بھئی قرآن نے بتایا، اپنا علم نہیں بتا رہے. جہنم کی معاذ اللہ کوئی چکر نہیں لگا کر آئے ہمیں کوئی علم غیب نہیں دیا گیا، قرآن کا بیان ہے. اگر کوئی شخص اچھا ہے، بہت اچھے کام بھی اس نے کیے، لیکن وہ شرک پر مر گیا تو وہ جہنمی ہے. پھر معذرت کے ساتھ ابو طالب مثال ہیں، جتنی اچھی خدمات ابو طالب نے کی کوئی اور نہیں کر سکتا، مگر چونکہ شرک پر مر گئے تو ساری خدمات نل اینڈ وائڈ ہو گئی، ان کی کوئی حیثیت نہیں. ایک باغی جو ہے نا، وہ اچھے بھی کام کرے تو ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. جیسے ایک کہانی بنی ہوئی ہے، ہوتا نہیں تھا، کہانی بنی ہوئی ہے کہ سلطانہ ڈاکو جو ہے وہ ڈاکے ڈالتا تھا اور پھر مال غریبوں میں بانٹ دیتا تھا. ایسا نہیں ہے، لیکن کہانی کو اگر سچ مان لیں تو کیا حکومت اس بات پر اسے جو ہے وہ کوئی ایوارڈ دینے والی تھی سوشل ویلفیئر کا؟ بھئی تم تو ڈاکے ڈال رہے ہو، سورس آف انکم ہی تمہارا حکومت کے اگینسٹ ہے، تو لہٰذا تمہاری اس نیکی کا بھی کوئی اجر نہیں. اور یہی اصول ہے. ایک بندہ منشیات کا کاروبار کرتا ہو اور ساتھ یتیم خانے چلاتا ہو تو آپ سر پہ بٹھا لیں گے؟ آپ تو کہیں گے تم ڈرامے باز ہو. ایسے ہی ہے نا. تو اسی وجہ سے اگر ایک بندہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ کے ساتھ غداری کرتا ہے، اب اس کے بعد وہ اچھے کام بھی کرتا ہے تو ان کی کوئی ویلیو نہیں. اور یہ بات اللہ نے بطور قانون ارشاد فرمائی ہے، بطور قانون یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اگر کوئی بندہ مشرک مر گیا تو اس کے اعمال ہم اس طرح ضائع کر دیں گے جس طرح غبار ہوا کے ساتھ اڑ جاتا ہے. یعنی آپ کبھی ڈسٹنگ کرتے ہیں تو ڈسٹ کہاں جاتی ہے؟ ڈھونڈ کے لا سکتے ہیں؟ نہیں لا سکتے. اسی طرح وہ اعمال بھی ڈسپرس ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، کہیں دکھائی نہیں دیں گے، ڈھونڈے نہیں جا سکیں گے. تو کسی بھی مشرک کو یہ سمجھنا کہ یہ نیک تھا تو شاید بخشا گیا ہو، دس از ناٹ دا وے. اگر وہ مشرک مر گیا ہے تو پھر اس کی بخشش کا کوئی امکان نہیں ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم. وما کانا نہیں تھا استغفار کرنا ابراہیم کا لی ابی ہی اپنے باپ کے لیے، لی کے لیے ہی ضمیر ہے، ابی اسم ہے، باپ، لی ابی ہی اپنے باپ کے لیے، الا مگر موعدتن ایک وعدے کی وجہ سے، وعدہ اس نے وعدہ کیا اس کا، ایاہو اس سے. ابراہیم جو اپنے والد کے لیے استغفار کیا کرتے تھے تو یہ ایک وعدے کے باعث تھا جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا. فلما پھر جب تبینہ ظاہر ہو گیا، لہو اس کے لیے، انہو کہ بے شک وہ، عدو دشمن ہے، للہ اللہ کا، تبرأ بیزار ہو گیا، بریء ذمہ ہو گیا، منہو اس سے. پھر جب ابراہیم پر واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، اس کا باپ اللہ کا دشمن ہے، تو ابراہیم اپنے باپ سے بیزار ہو گیا، بریء ذمہ ہو گیا. انا بلا شک و شبہ ابراہیم لأواہن،
بہت آہیں بھرنے والے تھے. اواہ آہ بھرنے والے کو کہتے ہیں, مطلب اللہ کے سامنے بہت رونے والے. لوگوں کے سامنے نہیں روتے تھے, اللہ کے سامنے رونے والے, گریہ ازاری کرنے والے. حلیم بردبار, حلیم حلم سے ہے. حلم ہوتا ہے اپنے مزاج پر قابو ہونا. خوشی, غم, غصے, پریشانی, کسی بھی چیز میں آؤٹ آف کنٹرول نہ ہونا, یہ بہت اعلیٰ صفت ہے. تو بہت ہی بردبار تھے. یعنی غصے میں کسی سے دشمنی نہیں پال دیتے تھے. باپ نے دشمنی کی تھی نا ان سے. جو ابراہیم کا باپ آزر تھا اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دشمنی کی تھی نا, انہیں گھر سے بھی نکال دیا تھا. ان کے خلاف مہم چلانے والا بھی خود تھا. نمرود کے دربار میں مقدمہ لے کر جانے والا بھی خود تھا. لہٰذا وہ ابراہیم علیہ السلام کا پورا مخالف بن گیا تھا. کیوں؟ ایک تو اس لیے کہ وہ اس کے مذہب کے خلاف جا رہے تھے, دوسرا اس لیے کہ اس نے, میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس نے اس لیے ہر چیز میں پہل کی کہ بجائے اس کے کہ وہ سب سے بڑے عہدے کو ہولڈ کیے ہوئے تھا. ابراہیم علیہ السلام کا جو باپ آزر تھا وہ سب سے بڑا مذہبی پروخت تھا اس وقت, اور مذہبی پروخت کا مرتبہ بادشاہ سے بھی زیادہ ہوتا تھا, اور اس کی شان و شوکت, اس کا اختیار بھی بادشاہ سے زیادہ ہوتا تھا. تو یعنی وہ ایک طرح کا حاکم تھا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے اسے یہ لگا کہ مجھ سے مخالفت کرے قوم اور مجھ سے یہ میرا مقام چھین جائے, تو بجائے اس کے کہ اس کی وجہ سے میری اور میری خاندان کی حکومت جائے, مقام و مرتبہ جائے, میں خود اس کو مجرم بنا کر اپنی جان چھڑا لوں. تو لہٰذا وہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنی حکومت کے لیے, اپنی مقام و مرتبے کے لیے خطرہ سمجھتا تھا, اور اسی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کو اس نے اپنا رائیول سمجھ لیا تھا اور دشمنی کی تھی. ابراہیم علیہ السلام اس قدر معتدل مزاج تھے, اپنے مزاج پر اتنا قابو تھا کہ انہوں نے کبھی باپ کی دشمنی کا جواب دشمنی سے نہیں دیا. یہ ہے حلم جو ہمارے اندر ہونا چاہیے. اگر ہمارے اندر حلم کا تھوڑا سا حصہ بھی آ جائے نا, تو ہم کیا کریں گے؟ اپنے گھروں کے معاملات سنبھال لیں گے. جو ہم ہر وقت لڑتے رہتے ہیں نا, ساسیں, بہویں, نندے, بھابیاں, بہنیں, ماں, بیٹی, بھائی سب لڑ رہے. کیوں؟ اس لیے کہ حلم نہیں ہے, اعتدال نہیں ہے, مزاج پر قابو نہیں ہے. جس کو مزاج پر قابو ہوتا ہے وہ رشتے نبھا لے, اور رشتے نبھانے تو پڑتے ہی ہیں. تو پھر گندے نبھا کر کیا کرنا, عمدہ نبھا لو. جب کھیلنا ہی ہے تو پھر پوری طرح کھیلو. لہٰذا علی رضی اللہ عنہ نے کہا, جب تمہیں کوئی کام کرنا ہی پڑے تو اس طرح کرو گویا کہ تم تہے دل سے وہ کام کرنے کے لیے بے قرار تھے, دل سے کر رہے ہو. جی, حدیث یہ ہے کہ جس کام کو کرو اسے کمال تک پہنچو. ہماری طرح جیک آف آل اینڈ ماسٹر آف نن نہیں بنو, بلکہ کیا کرو, جو کام کرو اسے کمال تک پہنچاؤ, ایکسپرٹیز حاصل کرو. تو صحابہ نے یہ کیا, تبھی وہ بہت کم وقت میں علم میں بہت آگے نکل گئے. ہمارا حال یہ ہے کہ ساری زندگی ہانڈی پکاتے رہتے ہیں, اور ساری زندگی اندازے سے نمک مرچ ڈالتے رہتے ہیں. آج تیز ہو گیا, آج ہلکا ہو گیا. تو پھر ہم جیسے جو جیک ہے نا, وہ کہیں بھی نہیں پہنچ سکتے. تو جو بھی کرو اس میں کمال حاصل کرو. لہٰذا حلم جو ہے نا, یہ رشتے نبھانے کے لیے اور ایک متوازن معاشرے کے لیے بہت ضروری ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی 2 صفتیں اللہ نے بیان کی. کس حوالے سے, یہ اب ہم دیکھیں گے. اچھا, ابراہیم علیہ السلام ظاہری بات ہے نبی ہیں, بہت ہی اولو العزم, اور پھر اس امت کے گویا کے جد امجد بھی ہیں, اس پورے گروہ کے. آپ کو پتا ہے عرب جو تھے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھے, اور اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے. دوسری طرف یہود جو ہیں وہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد تھے, اور اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے. تو خود عرب جن پر وہی براہ راست آ رہی تھی, اور یہود جن سے جا کر وہ مشورے لیتے تھے, ان سب نے اعتراض کیا اٹھانا تھا. ابراہیم تو اپنے باپ کے لیے دعا کرتے تھے, کیونکہ ان کی دعا کا ذکر جو ہے وہ توریت میں آیا ہے اور قرآن میں بھی آیا ہے, میں بھی ذکر کرتی. تو اب اللہ رب کریم نے اس کا سبب خود ہی واضح کر دیا, تاکہ ابراہیم علیہ السلام کی بات کو لے کر اس بات کا بتنگڑ نہ بنایا. اس سے ایک بات یہاں سمجھ لو کہ یہ بات کتنی اہم ہے. اہم یہ نہیں ہے کہ مشرک کے لیے دعا نہ کرو, کیونکہ مشرک کے لیے دعا کی بھی جائے گی تو مشرک کو فائدہ تو نہیں ہوگا. اللہ کے قوانین کوئی بدل سکتا ہے؟ نہیں بدل سکتا, یہ تو اللہ کا قانون ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی مشرکین کے ساتھ, جو مشرک مر جائے, ان مشرکین کے ساتھ
اس قدر اٹیچڈ ہے تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ اپنی حکومت کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ وفادار نہیں. دیکھیں اگر کوئی ٹیررسٹوں کو پناہ دیتا ہے تو کیا وہ اپنی حکومت کے ساتھ وفادار ہے؟ نہیں. یہ ٹیررسٹ ہی ہے نا, یہ غدار ہیں قوم کے. جب یہ اپنے رب کے ساتھ وفاداری نہیں کر رہے تو جب تک زندہ ہیں ٹھیک ہے, ہم ان کے لیے جو خیر خواہی کر سکتے ہیں کرتے رہیں گے. لیکن جب وہ اسی حالت پر مر گئے, اب ظاہر ہے موت نے ان کے اصلاح کا رستہ ختم کر دیا. اب تو کوئی توقع نہیں رہ گئی کہ ہمارے خیر خواہی ان کے کام آ سکتی ہے. اب پھر کلیئر ہو گیا جو غدار ہی مر گیا اس کے ساتھ ہمارا کوئی رشتہ باقی نہیں. ایک نیچرل دل کے اندر قریبی رشتے کے لیے رنج ہونا وہ کلیئر ہے, اٹس اوکے. لیکن اس کے لیے تڑپنا, اس کے لیے اپنی دعاؤں کے حصے وقف کرنا, یہ پھر اللہ کے ساتھ عدم وفاداری. اس لیے اللہ نے اس بات کو چھوڑ نہیں دیا کہ ہم خود اپنی عقل سے سمجھ لیں. اللہ نے واضح کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو دلیل بنا کر کسی بھی بندے کو اس امتحان میں نہ ڈالا جائے, کسی مومن کے ایمان کو ڈگمگانے کے لیے کسی کو موقع نہ مل سکے. ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آپ نے پڑھا ہے, سورہ مریم میں بھی آیا. تو سورہ مریم میں آپ نے ذکر پڑھا ہے, ابراہیم کے باپ آزر نے کہا ابراہیم تو یہاں سے چلا جا ورنہ میں تجھے رجم کر دوں گا, ہے نا. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا سلام علیکہ, آپ پر سلامتی ہو. سأستغفر لک, میں آپ کے لیے دعائے مغفرت کروں گا. ٹھیک ہے. ایسے ہی بات ممتحنہ میں بھی آتی ہے. سورہ ممتحنہ آیت نمبر 4 میں ارشاد فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام, یعنی اللہ نے ان کا ذکر, الفاظ جو ہیں وہ ذکر کیے ہیں, لأستغفرن لک, میں آپ کے لیے استغفار کرتا ہی رہوں گا. لازمن, نون مشدد کے ساتھ ہے. اور پھر ان کی دعا بھی اللہ نے ذکر کی سورہ شورا آیت نمبر 86 میں, وَغْفِرْ لِي أَبِي, میرے ابا کو بخش دیجئے, إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ, بے شک وہ گمراہوں میں سے. ٹھیک ہے. تو وہ یہ دعا کیا کرتے تھے. اب دیکھیں ابراہیم یہ دعا کرتے تھے, کیوں کرتے تھے؟ جب اپنے باپ کے گھر سے نکلے تو یہ کہہ کر نکلے کہ ابا جی سأستغفر لک, میں آپ کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہی رہوں گا. ٹھیک. اب چھوڑی کب, کیسے؟ دیکھیے اللہ نے کہا فلما تبین لہ, جب اس پر واضح ہو گیا انہ عدو للہ, وہ اللہ کا دشمن ہے, تبرأ منہ, تو اس نے اس سے علیحدگی اختیار کر لی, برات حاصل کر لی, بریو ذمہ ہو گیا. کب پتہ چلا ابراہیم علیہ السلام کو؟ اگر حکم سے ہی پتہ چلتا تو پھر تو آپ دیکھیے نا کہ لطف نہ رہتا. یہاں تو مزہ ہی یہ بتایا جا رہا ہے کہ خود ڈیفائن کرو حدود کو. جیسے جب تک ابو طالب زندہ رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے خیر خواہی کرتے رہے, مگر ابو طالب کے مرنے کے بعد کبھی بھی ان کا ذکر کیا؟ کبھی بھی. مکہ میں بھی, یہ حکم تو مدینہ میں جا کر آ رہا ہے نا تبوک کے بعد, لیکن مکہ میں بھی کبھی ذکر کیا, کبھی دعائے خیر سنی ہو, کبھی ذکر خیر کیا ہو کہ ابو طالب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر خیر کرتے تھے نا. یہ بھی احسان چکانے کا طریقہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر خیر کرتے تھے کہ اللہ فلاں پہ رحم کرے, اس نے میرے لیے ایسے اور ایسے کیا. تو کبھی ابو طالب کا ذکر ہی کیا ہو, بھولے بٹکے سے کیا ہو؟ نیور ایور. تو ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ بھی اللہ کے نبی تھے, انہوں نے بھی اس چیز کو خود بخود سمجھا. کب سمجھا؟ جب وہ مر گئے. Here is the point. میں نے ابھی آپ سے کہا جب تک زندہ ہے تب تک خیر خواہی کرو, اور خیر خواہی میں ایک اہم بات ہے دعا کرو اللہ ان کو ہدایت دے دے, اللہ ان پہ رحم کر. تو کافر اور مشرک پر رحم کیا ہے؟ اللہ رحم کیا کرے گا؟ اس کو ہدایت دے گا, یہ رحم ہے. اللہ اس پہ رحم کر. اچھا اللہ اس کو بخش دے, اللہ کیسے بخشے گا؟ کافر کو ہی بخش دے گا, جا تو کافر ہے میں نے بخش دیا. نہیں, بخشنے کا بہانہ یہی ہے مسلمان ہو جائے گا. جیسے ابو بکر کے والد ابی قحافہ کافر تھے, اب ابو بکر دعا کرتے تھے کیونکہ وہ زندہ تھے. پھر اللہ رب کریم نے یہ دعا قبول فرمائی اور ابی قحافہ مسلمان ہوئے فتح مکہ کے موقع پر. سمجھ آئی؟ جب وہ مر گئے اور ابراہیم کو پتا چلا, کیونکہ ابراہیم تو جا چکے تھے, پتہ نہیں ان کو کیسے پتا چلا, ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے اطلاع دی گئی ہو سکتا ہے کسی ذریعے سے ملی ہو.
تاریخ تو محفوظ نہیں ہے ہمارے پاس ابراہیم علیہ السلام کی، مگر جب انہیں پتا چلا کہ میرا باپ مر گیا ہے تو کنفرم ہو گیا کہ یہ اللہ کا دشمن ہے۔ کیسے کنفرم ہو گیا؟ وہ سرکشی پر مر گیا، وہ سرکشی پر مر گیا۔ جو سرکشی پر مر گیا وہ اللہ کا دشمن ہے، اور جو اللہ کا دشمن ہے اسے دشمن ماننا ہوگا۔ دوست کا دوست دوست، اور دوست کا دشمن دشمن، تبھی تو دوستی ڈیفائن ہوتی۔ تو جب تک ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر زندہ تھا تب تک وہ اس کے لیے دعا کرتے رہے، جب وہ مر گیا تب انہوں نے دعا کرنی بند کر دی، کیونکہ اس بات کا اور کوئی مطلب نہیں نکلتا کہ ابراہیم پر جب ظاہر ہو گیا، کیسے ظاہر ہوا بھائی؟ یعنی کیا کیا اس کے باپ نے؟ معاذ اللہ کو اللہ کو شکست دے دی جا کر، کیا کیا؟ جب وہ مر گیا تب ابراہیم علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کرنی چھوڑ دی۔ تو ہمارے لیے بھی یہی اصول ہے، اگر ہمارا کوئی عزیز مشرک ہے، اللہ نہ کرے کافر ہے، منافق ہے، اب منافق والی بات تھوڑی، میں نے کہا نا ہمیشہ دل میں ایک بات رہتی ہے کہ کہیں میں غلطی پر نہ ہوں، تو یہاں پر ہم بات صرف کافر اور مشرک تک رکھیں گے۔ جو کافر اور مشرک ہے کیونکہ وہ تو ظاہر ہے نا، تو اس کے لیے ہم تب تک ہر بھلائی کریں گے، اور سب سے بڑی بھلائی ہے دعا۔ آپ کسی کو جو سب سے بہترین چیز دے سکتے ہیں دیٹ از دعا، تو وہ دعا جو بہترین تحفہ ہے، جو بہترین بھلائی ہے، وہ بھی ہم کریں گے، اور تڑپ تڑپ کر کریں گے، کیونکہ اس سے زیادہ اس کی کسی کو ضرورت نہیں۔